پاک کا رمضان سے خاص تعلق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے رمضان میں۔ ہر رمضان میں جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا اتنا قرآن وہ جبریل امین کو سناتے تھے۔ جس طرح حافظ قرآن ایک سامع صاحب ہوتے ہیں، قرآن سنانے والے ہوتے ہیں، وہ دن میں دور کرتے ہیں، سنانے والے سامع صاحب کو سناتے ہیں اور سامع صاحب سنانے والے کو سناتے ہیں۔ اس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو سنانے کو دور کہتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ قرآن کا دور کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعینہ ہی اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبریل امین کو پورا قرآن جتنا آ چکا تھا، جتنا نازل ہو چکا تھا، اس کا دور جبریل امین کے ساتھ کیا کرتے تھے، جبریل امین کو سنایا کرتے تھے۔ تو رمضان میں رمضان کا تعلق قرآن سے ہے اور قرآن کا تعلق رمضان سے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں قرآن کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اور امت نے اب اس کو یوں سمجھ لیا کہ بس یہ قرآن تو رمضان میں ہی پڑھنا ہے۔ بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف رمضان میں پڑھنا ہے۔ قرآن پاک تو 24 گھنٹے کی زندگی میں اور 12 مہینے کی جو زندگی ہے اس میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن کے لیے مناسب یہ ہے کہ روزانہ 3 پارے پڑھے۔ جو حافظ قرآن ہے وہ روزانہ 12 مہینے کی اس کی ترتیب یہ ہو کہ 3 پارے روزانہ قرآن کی تلاوت کرے۔ جو ناظرہ قرآن کریم ہے، جو دیکھ کر قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں، تو ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ روزانہ 1 پارے کی قرآن کی تلاوت کریں۔ کیا کریں؟ 1 پارے کی کم از کم تلاوت کریں، تاکہ 1 مہینے میں 1 مرتبہ آپ کا قرآن پاک مکمل ہو جائے۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ پورا سال گزر جاتا ہے اور ایک بھی قرآن ہمارا مکمل نہیں ہوتا۔ اور اب تو اتنی غفلت، اتنی لاپرواہی، اتنی بے حسی ہم لوگوں پر چھا گئی ہے کہ اب ہم رمضان میں بھی قرآن بہت کم لوگ مکمل کر پاتے ہیں۔ مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے جب میرا بچپنا تھا، اور زیادہ پرانی بات نہیں ہے، کوئی 50 سال میری عمر نہیں ہے، 33 سال عمر ہے۔ آج سے 20 سال پہلے سن 2000 کے آس پاس 1998 99 بہت کڑاکے کی سردی میں روزے ہوا کرتے تھے۔ اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے 98 99 میں بہت اچھی سردی ہوا کرتی تھی۔ سحری کھا کے ہم رضائی میں گھس جایا کرتے تھے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اڑتا نہیں جاتے تھے، تو والد صاحب بہت ڈانٹتے تھے۔ بچے تھے چھوٹے سے 8-9 سال کے، تو بہت ڈانٹتے تھے۔ تو لیکن ہاں قرآن کا ہمارا شوق یہ تھا، ہم آپس میں کئی سارے یار دوست تھے، تو ہم فجر کی نماز میں جیسے مسجد گئے کبھی نہیں، یا ظہر میں گئے تو ہم چھپ کے قرآن پڑھتے تھے، ایک دوسرے کو بتاتے نہیں تھے۔ پھر پتا ہوتا بھائی میں نے کیا ہے آج 5 پارے پڑھ لیے، کوئی بھائی میں نے تو 10 پارے پڑھ لیے۔ یعنی اس ہم میں بچوں میں جو ہمارے ساتھ کے لڑکے تھے، تو ہم ایک مہینے میں رمضان میں اللہ کا شکر سے 5 4 قرآن ختم کر لیتے تھے۔ یعنی اس بات پر ہماری ریس لگتی تھی، بحث لگتی تھی کہ بھائی کس نے میں تو 5 قرآن پڑھوں گا، وہ کہتا میں تو 6 پڑھوں گا، کوئی کہتا میں 4 پڑھوں گا۔ اس طریقے سے ہم چھپ کے پڑھتے تھے تاکہ مطلب کوئی ہمیں دیکھ نہ پائے، اور پھر بعد میں اس کا اظہار کرتے تھے بھائی میں نے تو 5 قرآن پڑھ لیے، میں نے تو 3 قرآن پڑھ لیے، میں نے 6 قرآن پڑھ لیے۔ اس طرح ہوتا تھا۔ لیکن آج ہمارے بچوں میں، ہمارے نوجوانوں میں یہ باتیں نہیں ہیں۔ آج ہمارے بچوں میں، نوجوانوں میں یہ جذبے، یہ باتیں نہیں ہیں۔ آج دیکھتا ہوں رمضان کا مہینہ ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل سے کھیل رہے ہیں، موبائل پہ لگے ہوئے ہیں ادھر ادھر۔ رمضان میں دیکھا کرتا تھا فجر کی نماز کے بعد مسجد بھر جاتی تھی، اور چاروں طرف مطلب کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے۔ اکثر لوگ قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے مسجدوں میں، قرآن پڑھتے ہوئے، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، خالی اوقات میں وہ مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں نماز ہوئی، ساری مسجد خالی ہوئی، 2-4 کوئی اللہ کے بندے قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس درجے غفلت اور لاپرواہی ہے۔ یعنی پہلے تو کم از کم یہ تھا کہ رمضان میں کثرت سے لوگ تلاوت کرتے تھے۔ ہماری خواتین بھی جب ہم نماز پڑھ کے نکلتے تھے مسجدوں سے، تو ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ اور زیادہ پرانی بات نہیں بتا رہا، ہر گھر سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے خواتین پڑھتی تھی، مرد پڑھتے تھے، تو جب ہم گلی سے گزرتے تھے تو گھروں سے آواز نکلتی ہوتی تھی کہ کوئی خاتون قرآن پڑھ رہی ہے، کوئی مرد قرآن پڑھ رہا ہے، آواز آتی تھی۔ اب جہاں سے گزرو گے رمضان کے عظمت اور تقدس کو بھی لوگ پامال کرتے ہیں کہ رمضان جیسے متبرک مہینے میں بھی اپنی ان بری حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ کوئی گانا سن رہا ہے، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی نیوز چینل پر لگا ہوا ہے۔
بھائی ایک مہینے کے لیے، خدا کے واسطے ایک مہینے کے لیے اپنی ساری مصروفیات کو کم کر کے اپنے موبائل کو، اپنے فیس بک کو اور انسٹاگرام کو اور ان تمام چیزوں کو طاق پر رکھ دیں، ایک مہینے کے لیے اللہ والے بن جائیں کم سے کم، یہ ادنا درجہ ہے۔